السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیل نے ایران پہ عسکری قیادت اور جوہری تنصیبات پر کیے حملے۔ ایرانی فوج کے سربراہ سمیت اعلیٰ عسکری کمانڈر اور کئی جوہری سائنسدان لقمہ اجل۔ سنگین نتیجے کے لیے تیار رہے اسرائیل، ایران کا انتباہ۔ اسرائیل پر ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی تو امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ ہندوستانی طیارے کے حادثے پر افسوس، امریکی صدر ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیل اور ایران صبر و تحمل سے کام لے اور بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل تلاش کرے، ہندوستانی وزارت خارجہ نے دیا مشورہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی احمد آباد میں طیارہ حادثے کے مقام پہنچے، جائے حادثے پر جا کر صورتحال کا لیا جائزہ۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل کی طرف جمعہ 13 جون کو ایران میں عسکری قیادت اور جوہری تنصیبات کو ہدف بناتے ہوئے کم سے کم 6 شہروں میں فضائی حملے کیے گئے، جن میں ایرانی فوج کے سربراہ سمیت اعلیٰ عسکری کمانڈر اور کئی جوہری سائنسدان مارے گئے۔ اسرائیل کی اس بدترین کارروائی پر ایران نے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ اسرائیل نے جمعے کی صبح ایران کے دارالحکومت پر حملہ کر دیا، جس کے بعد تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب تہران کے جوہری پروگرام پر تیزی سے آگے بڑھنے پر تناؤ عروج پر دیکھا جا رہا تھا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے 20 برسوں میں پہلی بار ایران کی سرزنش کی کہ وہ اس کے معائنہ کاروں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ایران نے فوری طور پر اعلان کیا تھا کہ وہ ملک میں افزودگی کا تیسرا مقام قائم کرے گا اور کچھ سینٹریفیوجز کو مزید ترقی یافتہ بنانے کے لیے تبدیلیاں کرے گا۔ اسرائیل برسوں سے خبردار کرتا رہا کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے جتنے دن لگیں گے، حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن لمحے میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کے دل کو نشانہ بنایا۔ ہم نے نظر میں ایران کی ہم افزودگی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعوے کیے اور کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے قلب پر حملہ کیا ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا جو ایرانی ایٹمی بم پر کام کر رہے تھے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے کہا کہ تہران پر اسرائیلی حملے میں سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی لقمہ اجل بن گئے۔ اطلاعات کے مطابق حملے کے وقت حسین سلامی پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ اسرائیلی حملے میں 2 ایرانی سائنسدانوں فریدون عباسی دیوانی اور محمد مہدی تہرانی بھی ختم ہو گئے۔ سرکاری رپورٹس میں کہا گیا کہ دارالحکومت کے رہائشی علاقے پر ہوئے حملے میں کئی بچوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک طرفہ کارروائی کی اور اسرائیل نے امریکہ کو کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ حملے اس کے دفاع کے لیے ضروری ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں مارکو روبیو نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں اور ہماری اولین ترجیح خطے میں امریکی افواج کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو امریکی مفادات اور اس کے اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ مارکو روبیو نے اپنے قریبی اتحادی ملک پر تنقید کے بغیر کہا کہ اسرائیل نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ان کے خیال میں یہ قدم ان کے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ اور انتظامیہ نے اپنی افواج کے تحفظ اور اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے کے لیے تمام اقدامات کیے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے خبردار کیا کہ تہران اور جوہری تنصیبات سمیت اسلامی جمہوریہ پر مہلک حملوں کے بعد اسرائیل کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس جرم کے ساتھ صہیونی حکومت نے اپنے آپ کو ایک تلخ اور دردناک انجام کے لیے مقرر کر دیا ہے اور وہ اسے ضرور ملے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ حملہ ان کے ملک نے کیا، تاہم انہوں نے بتایا کہ اس حملے میں کس کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ ریاست اسرائیل کے ایران کے خلاف دفاعی حملے کے تناظر میں اسرائیل اور اس کی شہری آبادی کے خلاف فوری طور پر میزائل اور ڈرون حملوں کے بھی اندیشے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالانکہ جمعرات کو ہی کہا تھا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ ہو سکتا ہے، تاہم اس کے ساتھ انہوں نے پرامن حل کی امید کا بھی اظہار کیا تھا۔ تاہم ان سب کے باوجود اسرائیل نے ایک جانب جہاں فلسطینیوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، وہیں دوسری جانب ایران پر خطرہ کر کے خطے میں مزید دہشت گردی کا پیام واضح کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل پر ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی تو امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ انہیں اسرائیل کارروائی کے بارے میں پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر نظر ثانی کرے گا اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کرے گا۔ امریکی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی انتظامیہ نے مشرق وسطیٰ کے ایک اہم اتحادی ملک کو پیشگی اطلاع دی تھی کہ اسرائیل کارروائی ہونے والی ہے، تاہم یہ بھی واضح کیا گیا کہ امریکہ اس حملے میں شریک نہیں تھا۔ اس دوران ٹرمپ نے ہندوستان میں طیارہ حادثے پر بھی افسوس ظاہر کیا اور ہندوستان کو ممکنہ تعاون کی پیشکش کی ہے۔ First, the terrible, horrific plane crash in India today. I'm sure you saw the images on TV. Your reaction to that first, and will you speak to Prime Minister Modi? The plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country, and they'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody has any idea what it might be. I gave him a couple of pointers. I said, maybe you look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation. ہندوستان نے اسرائیل اور ایران کے درمیان گزشتہ رات کی پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور دونوں فریقوں سے اپیل کی کہ وہ تحمل سے کام لیں اور بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کریں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک اپنے بیان میں کہا کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ پیش رفت سے کافی فکر مند ہیں۔ ہم جوہری مقامات پر حملوں سے متعلق رپورٹوں سمیت ابھرتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان دونوں فریقوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ کسی بھی کشیدگی سے گریز کریں، بات چیت اور سفارتکاری کے موجودہ ذرائع کو صورتحال کو کم کرنے اور بنیادی مسائل کے حل کے لیے کام کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہندوستان کے دونوں ممالک کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں اور وہ ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک میں ہمارے مشن ہندوستانی کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ خطے میں تمام ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، محفوظ رہیں اور مقامی سیکیورٹی کے مشوروں پر عمل کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ سنگین اور غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر بلا اشتعال حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملہ خطے کی نازک صورتحال کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مزید کشیدگی روکنے کے لیے مؤثر اور فوری اقدام کی اشد ضرورت ہے۔ خطے اور دنیا کے امن کو لاحق خطرات پر گہری تشویش ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی اپنے بیان میں ایران کے خلاف اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ غزہ پر قابض اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی کی خونی جنگ آج اپنے 616ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی عسکری و سیاسی سرپرستی، عالمی برادری کی شرمناک خاموشی اور بے حسی کے سائے میں غزہ کے مظلوم شہریوں پر بمباری، گولہ باری، فاقہ کشی اور بے گھر افراد کا قتل عام جاری ہے۔ آج فجر کے وقت سے اب تک قابض اسرائیلی افواج نے غزہ کے مختلف علاقوں میں درجنوں فضائی حملے کیے، جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں اور غزہ میں بھوک، افلاس اور در بدری کی مصیبت میں گرفتار لاکھوں شہریوں کی حالت مزید ابتر ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو احمد آباد میں طیارہ حادثے کے مقام پہنچے۔ آج یہاں پہنچنے کے بعد مودی نے جائے حادثے پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد وہ اسپتال گئے اور زخمیوں سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے اس حادثے کے واحد بچ جانے والے رمیش وشواس سے بھی ملاقات کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ واضح رہے کہ جمعرات کی دوپہر ایئر انڈیا کا طیارہ ٹیک آف کے محض 2 منٹ بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارے میں 242 مسافر سوار تھے، جن میں 230 مسافر اور عملے کے 12 ارکان شامل تھے۔ اس حادثے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی کی بھی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں صرف ہند نژد برطانوی شہری رمیش وشواس بچ گئے اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
احمد آباد میں ایئر انڈیا حادثے کے شکار پر مقامی لوگ اب بھی سکتے میں ہیں. کئی افراد نے اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا, کسی نے دوستوں کو گنوا دیا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب بھی حادثے کے مقام پر لوگ جمع ہیں. نہ جانکاری ایک ہی بچہ ہے تو کہاں ملے گا جانکاری. سب چلا کہ دو ممی اور لڑکا, اس کی بیوی 4 دن پہلے گئی 2 لڑکا لے کے, وہ بھی واپس آ رہی ہے وہاں سے. ہاں نروڑا سے بازو سوسائٹی میں ہے. ہاں بہت موٹی بہت بڑی. یہاں ڈاکٹر مر گیا وہ تو بہت تکلیف والا ہے نا. چھوٹا چھوٹا لڑکا مر گیا وہ تو بہت پرابلم ہے. جب حادثہ ہوا جیسے دھرتی کمپ ہوتا ہے ویسے پورا دھماکہ ہوا. سب لوکل پبلک ادھر دوڑ کے آئی تھی. لوکل پبلک آئی 5 منٹ کے اندر, وہ پولیس تنتر بھی آ گئے, فائر بریگیڈ بھی آ گئے. سب پورے کل سے سب کام میں لگے ہوئے, ابھی تک آج تک لگے ہوئے ہی ہے. لائٹ لگ 10 منٹ کے اندر, 1:40 کو ہم 1:50 کو پہنچ گئے تھے. ہمارا گھر پاس میں ہی ہے. ہاں وہ دھرتی کمپ ہوا تھا نا, ویسے جیسے ہل جاتا ہے نا ویسے ہل گیا تھا. اندازاً کتنے بجے آس پاس گھٹنا ہوئی؟ کتنے بجے آس پاس یہ گھٹنا ہوئی تھی؟ 1:45-50 کو ہوا ہوگا. آپ کے کوئی جان پہچان والے تھے؟ نہیں, میرا تو کوئی نہ تھا. میرا تو گھر پاس میں دھماکہ اتنا ہوا کہ ہم دیکھنے کے لیے ہی آئے تھے, اور دھواں بوا اتنا تھا نا کہ اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. ایسا ہوا تھا. پوری کی پبلک ادھر کے ڈر گئی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے. کتنے لوگ لندن کے لیے اڑ رہے تھے, کتنے بچے تھے اس میں. جب یہ کیسے حادثہ ہوا اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے. ایئر انڈیا کو اس کا جواب دینا چاہیے, اس کے انجینئر کو جواب دینا چاہیے, اس کے جتنے بھی کرمچاری ہے. یہ فلائٹ کو اڑنے کیسا دیے؟ یہ فلائٹ اڑتے برابر یہ فلائٹ کریش کیسے ہوتا ہے؟ کیسے انجن بند ہوتا ہے؟ کیا انسان کی کوئی جان کی قیمت نہیں ہے؟ ہم نے ٹکٹ دے کے پیسہ دے کے بیٹھے تھے. تو یہ ایئر انڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے. ایئر انڈیا ان لوگوں پہ ایکشن لینا چاہیے جو یہ فلائٹ کے پورے ذمہ دار لوگ تھے. یہ فلائٹ کو چھوڑا کیسا گیا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ احمد آباد کے ایئرپورٹ کے بازو ہوا, کبھی کہیں دور حادثہ ہوتا تو کیا ہماری حالت کیا ہوتی؟ ہم کہاں جا کے ڈھونڈتے ہمارے بچوں کو؟ اور اتنی ٹیکنالوجی آ گئی, اتنا سب کچھ آ گیا, پھر بھی حادثہ ہو رہا ہے. تو انڈین گورنمنٹ فیل ہے. انڈین گورنمنٹ پوری طرح سے فیل ہے. انڈین جو منسٹر ہے وہ فیل ہے. کیا یہ ہمارے بچے گئے, ہماری جان جل رہی ہے آج. کیا یہ ان لوگوں سے پوچھو جو یہ پلین کے کرتا دھرتا تھے, جو یہ پلین کو ہری جھنڈی دیے کیسا اڑنے کے لیے. یہ انجن فیل کیسا ہوا؟ کیا ٹیکنالوجی اتنی فیل ہو گئی تھی ان کو پتہ نہیں تھا؟ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے ہندوستانی طیارہ حادثے صدر جمہوریہ دروپتی مرمو کو تعزیتی ٹیلی گرام ارسال کیا, جس میں اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا گیا. شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے ارسال کیے گئے تعزیتی ٹیلی گرام میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس طیارہ حادثے کے بارے میں علم ہوا جس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور ان کے ارکان خاندان سے بھی ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. دوسری جانب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے بھی طیارہ حادثے پر صدر جمہوریہ کو ارسال کیا گیا تعزیتی پیغامات میں مرنے والوں کے لیے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. اسرائیل نے ایران پہ عسکری قیادت اور جوہری تنصیبات پر کیے حملے. ایرانی فوج کے سربراہ سمیت اعلیٰ عسکری کمانڈر اور کئی جوہری سائنسدان لقمہ اجل. سنگین نتیجے کے لیے تیار رہے اسرائیل, ایران کا انتباہ. اسرائیل پر ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی تو امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار ہے. ہندوستانی طیارے کے حادثے پر افسوس, امریکی صدر ٹرمپ کا بیان. اسرائیل اور ایران صبر و تحمل سے کام لے اور بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل تلاش کرے, ہندوستانی وزارت خارجہ نے دیا مشورہ. وزیر اعظم نریندر مودی احمد آباد میں طیارہ حادثے کے مقام پہنچے, جائے حادثے پر جا کر صورتحال کا لیا جائزہ. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.